حق بات کا ساتھ دینا اور اسے لوگوں تک پہنچانا ایک اچھا عمل ہے، لیکن جب وہ حق بات کی وجہ سے آپ پر تکلیفیں آ جائے اور لوگ آپ کو ریجیکٹ کرنے لگے لیکن پھر بھی آپ وہ حق بات پر رہو اور صحیح کا ساتھ دو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ریئل ہیروئزم ہے۔ اب جس ہیروئک سٹانس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ٹائم سے انتظار کر رہے تھے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے لیا، جب انہوں نے اپنی خواہشیں، اپنی قوم اور اپنی جو فائدہ ہے اسے چھوڑ کر حق ایکسیپٹ کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے صرف ایمان لانا کافی نہیں تھا، کیونکہ وہ مدینہ کی آدھی پاپولیشن کے لیڈر تھے، وہ اوس قبیلے کے سردار تھے، اور انہوں نے اسلام کی ایسی دعوت سن لی تھی جو ان سے بہت بڑی چیز مانگ رہی تھی، جیسے کہ ان کے باپ دادوں کے طریقے کو چھوڑ دینا، ان کے جو قوم ہے اس کے ٹریڈیشنز کو غلط بولنا، کھل کر ان کے نظام کو اور ان کے عقیدے کو غلط بولنا۔ انہیں ایسا قدم اٹھانا تھا جہاں پر اکثر لوگ فیصلہ کرنے سے ڈرتے ہیں اور عزت سے یا ظلم کے خوف سے جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں۔ لیکن سعد رضی اللہ عنہ تو تھے ہی ہیرو، تو جیسے ہی انہوں نے مسعد رضی اللہ عنہ سے اسلام کی دعوت سنی وہ فوراً اپنی ٹرائب کے پاس گئے اور ان سے اونچی آواز میں کہنے لگے، اے لوگوں، جب تک تم اسلام قبول نہیں کر لیتے مجھ پر تمہارے مرد اور عورتوں کی باتیں سننا حرام ہے۔ اب مدینہ میں ویسے ہی اسلام کی دعوت جو ہے وہ دھیرے دھیرے پھیلی گئی تھی، لیکن لوگ جو ہے وہ اپنے لیڈر سے ڈرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیڈر نے کیا قدم اٹھایا ہے تب الحمدللہ ساری کی ساری اوس ٹرائب جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایسا قدم تھا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت مضبوط کیا اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بوجھ کو ہلکا کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اسلام کا ساتھ دیا، اپنی جان، اپنے مال، اپنے لوگوں کے ساتھ، اور ان کا یہ ساتھ ان کی وفات تک چلا۔ ایک بار غزوہ بدر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انصار سے یہ انڈائریکٹلی پوچھتے ہیں کہ کیا مدینہ کے باہر بھی تم ہمارے ساتھ لڑو گے؟ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ، آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ سمندر میں بھی اترنے کا فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے ایک اسٹرانگ شیلڈ بن رہے تھے، لیکن غزوہ خندق میں جو ہے وہ زخمی ہو گئے اور ان کا بہت زیادہ خون بہا اور وہ وفات کے قریب پہنچ گئے۔ اب غزوہ خندق کے وقت مسلمانوں میں اور یہودیوں میں ایک ٹریٹی ہوئی تھی، اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں کبھی اور ویڈیو بناؤں گی، لیکن اس وقت اس ٹریٹی کو یہودیوں نے توڑ دیا اور ان کے خود کے کتاب کے حساب سے بھی ان کو پتا تھا کہ ان کو کیا سزا ملنی ہے۔ اب یہ سچویشن دیکھتے ہوئے سعد بن معاذ کے جو پرانے الائز تھے، جو یہودی تھے، وہ مسلمانوں کے پاس گئے اور انہوں نے ریکویسٹ کری کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سنائیں گے، کیونکہ ان کو شاید یہ امید تھی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پرانی دوستی کے چکر میں شاید اسلام کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ اے سعد، تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو ان کے مرد ہے جو فائٹنگ میں شامل تھے ان کا قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کا قتل نہ کیا جائے، اور ان کا جو مال ہے ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق تھا۔ یہ بالکل سرپرائزنگ بات نہیں ہے کہ ایسے ہیروئک سٹانس کی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل تھے اور اللہ کا عرش ہل گیا۔ وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے اپنی قوم کو لیڈ کیا، اپنی لیڈرشپ نبھائی، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنا لوگوں کو انفلوئنس کر کے، لوگوں کی اسلام کی دعوت دے کر، خون بہا کر اسلام کو ڈیفینڈ کیا اور اسلامک اسٹیٹ بنانے میں مدد کی۔ اب میرا سوال میرے مسلمان بھائیوں سے ہے، امت کے طاقتور لوگوں سے ہے، عالم، مفتی، اسلامک اسکالر، وہ لوگ جنہوں نے امت کی کرسی سنبھالی ہوئی ہے، وہ لوگ جن کے بہت زیادہ فالوورس ہیں، جو لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی آپ ہی کی طرح اپنے قوم کے جو تھے بڑے تھے اور وہ لوگوں کو انفلوئنس کرتے تھے، لیکن ان کی وجہ سے ان کی پوری قوم جو ہے وہ صحیح راستے پر آ گئی۔ ان کی ایک بہادری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو خوش کیا اور اسلام کے دشمنوں کو ذلیل کیا۔ کیا آپ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ ہیروئزم، یہ بہادری نہیں سیکھ سکتے؟ کب تک ہم صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور فرقہ واریت تک محدود رہیں گے؟ کب تک ہم ایک دوسرے کو کافر، بد عقیدہ، نماز ٹھیک سے نہیں ہے یا پھر نقاب نہیں پہنا ہوا ہے یا علم کی کمی ہے، تصوف، کب تک ہم یہ سب چیزوں میں محدود رہیں گے؟ کیا آپ سچ میں امت کی مدد کریں گے اور اپنی لیڈرشپ ایسے لوگوں کو دیں گے جو سچ میں اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے ہو، یا آپ بھی ظالموں میں ہوگے؟ مدد کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا اور فرشتے جو ہے وہ مدد کرنے والے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آج فلسطین میں، چائنا میں، پوری دنیا بھر میں مسلمان امت کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے اور یہ میدان ہمارے سامنے کھلا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہماری لائلٹی صرف اللہ عز و جل کے ساتھ ہونی چاہیے اور اسلام کی مدد کرنے میں کوئی شرط یا پھر کوئی لمٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اپنی قوم کو دین کی مدد کے لیے بلانا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اور ہم سب کو مل کر اس پر کام کرنا چاہیے، اپنی جان، مال، ہر چیز کے ساتھ۔ اب بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو کیا بکس میں پڑھ کے صرف بھول جاتے ہیں یا پھر ان کی زندگی سے سیکھ کر ہماری زندگی میں بھی عمل کرتے ہیں۔